الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے۔ اگر اللہ نہ دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا۔ گزشتہ آیت میں آپ نے جنت والوں کا ذکر سنا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیے جائیں گے، یعنی کہ اگر کوئی جنت کا مسافر بھی ہو، جنت میں جانے والا بھی ہو، اگر اس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے یا نفرت، عداوت، بغض، اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں، جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بالکل صاف کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا سینہ صاف ہو یہ جنت والوں کی نشانی ہے۔ یہ صرف جو ہے جنت میں جانے والوں کی ہے کہ ان کا سینہ بالکل صاف ہوگا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر جنت والوں کی صفت آ جائے تو وہ اپنے سینے کو صاف رکھے۔ یہ نفرت، عداوت، بغض، یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کے دل کو میلا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل فرمائے گا ان سب چیزوں کو صاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑی حیرانی ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کیوں نہ میں دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں، میں کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گھر پہ رکھ لیا۔ یہ آج ہمارا جیسا دور نہیں تھا، پہلے لوگ ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے، انہوں نے گھر میں ٹھہرا لیا۔ ان کا مقصد ٹھہرنا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھوں یہ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ دیکھا، ایک دن گزارا، رات گزاری ان کے ساتھ، تو دیکھا وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے کہ جیسے لوگ عام عمل کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح عمل کر رہے تھے۔ جب ان کے ساتھ 3 دن گزارے تو کوئی ایسی چیز ان میں نہیں دیکھی، تو کوئی سوال کر بیٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن میرا سینہ صاف ہے۔ میرا سینہ، اس سینے میں کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ میرا سینہ یہ کسی مسلمان کے لیے میں اس سے بالکل صاف رکھتا ہوں، اس کے اندر میل آنے نہیں دیتا۔ وہ سمجھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے جنت میں جانے کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ان کے سینے بالکل پاک اور صاف ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، سیدھا راستہ نہ دیتا تو ہمیں نہیں ملتا۔ یعنی کہ اگر ہمیں ایمان ملا ہے، ہدایت ملی ہے، سیدھا راستہ ملا ہے تو مولا یہ تیرا فضل ہے، یہ کوئی ہمارا عمل نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں کیا، یہ تیرا فضل ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ خود سے ہدایت پا نہیں سکتا۔ کتنے عقل والے لوگ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بتوں کے آگے پڑے ہوتے ہیں، سمجھدار کہلاتے ہیں، لیکن وہ اپنی سمجھ سے اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہوتا ہے
کہ کسی کو وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اور وہ کہیں گے تیرے رسول حق لے کر آئے، تیرے رسول حق لے کر آئے، ہم نے اس کو قبول کیا، یہ جنت تمہیں میراث میں ملی ہے، کہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے جو تم اچھے عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ جسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ عمل کرنے ہیں، اچھے عمل کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اپنے عملوں پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کرنا ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔